دوستو اداور سے میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی سے متعلق ہے، دہشت گردی کے واقعے سے متعلق ہے جو کہ پشاور میں وقوع پذیر ہوا۔ مگر اس سے پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو اس کا عنوان ہے دہشت گردی کی ایک نئی لہر۔ ہم بزدل دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے، ہم دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہم دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ ہے وہ بیانات جو ہمیشہ کسی نہ کسی دہشت گردی کے واقعات کے بعد ہمارے لیڈران کے منہ پر ہوتا ہے، رٹا ہوا ہے ایکچولی۔ پشاور کے حالیہ بم دھماکے میں ریڈ الرٹ ایریا، جہاں بنا سیکیورٹی چیک کے ایک خودکش بمبار دہشت گرد پولیس لائنز کے مسجد میں اگلی صفوں تک پہنچ گیا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا، اور رہ گئیں 100 سے زائد لاشیں اور بے ضمیر لیڈران کے یہ رٹے رٹائے بیانات۔ کوئی بھی اپنی نااہلی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق پشاور دہشت گردوں کے ٹارگٹ پر تھا اور خودکش حملوں کی اطلاعات کے باوجود ایک خودکش حملہ آور چیک پوسٹ کے آگے سے نکل کر مسجد کی اگلی صفوں تک پہنچ جاتا ہے اور خود کو اڑا لیتا ہے۔ اس نااہلی کا جواب دہ کون ہے؟ وہ شہری یا پولیس افسران جو ایک مذہبی فریضے کے لیے ایک مسجد میں گئے تھے، نہ کہ وہ کسی جنگ پر گئے تھے۔ ہم نے پچھلے سال بھی ایک ایسا ہی بم دھماکہ دیکھا جس میں ایک مسجد پہ خودکش حملہ ہوا تھا اور جس میں تقریباً 50 سے زائد لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ دراصل یہ دھماکہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ پڑوسی ملک میں طالبان کے اقتدار میں آنے پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، بلکہ ٹی ٹی پی کے ارکان کے ساتھ چائے پی جا رہی تھی، خفیہ معاہدے ہو رہے تھے۔ میں نے اس وقت بھی یہی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کو آسانیاں فراہم کی گئیں اور ان کے قدم خیبر پختونخوا میں مضبوط ہو گئے تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی پختون ہوں گے۔ کوئی بھی یہ جو دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں وہ جتنا زیادہ متحد ہوگا وہ اتنا زیادہ مہلک ثابت ہوگا اور اتنا ہی مہلک ہو جاتا ہے۔ 2020 کے بعد سے ٹی ٹی پی جس کو ہم تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس کے ڈائریکٹ جو روابط ہیں وہ ٹی ٹی پی جو افغانستان کے طالبان ہیں ان سے بھی ہیں، تو اس تحریک طالبان پاکستان نے 22 کے قریب ایسے عسکری گروپ کو اپنے تنظیم میں شامل کیا جس سے اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور ہم اب اس کا شاخسانہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ مستقل سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے، سی ٹی ٹی کے آفس کے اوپر حملہ وغیرہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ سوات میں گزشتہ سال سے ہی اس بارے میں سخت تشویش پائی جا رہی تھی کیونکہ افغانستان سے طالبان کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم خان صاحب نے یہ عندیہ دیا تھا کہ یہ طالبان دراصل اپنے رشتہ داروں سے ملنے آ رہے ہیں، اور پھر اسی تشویش کی وجہ سے سوات اور شمالی علاقوں میں ایک بھرپور احتجاج بھی کیا گیا، مگر اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایسے نئے معاہدے کر رہی تھی جس کا ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگرچہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کے دوبارہ سر اٹھانے میں کئی عوامل جو ہیں کار فرما ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی طالبان کی حمایت کرنے والی افغان پالیسی ہے
جس کی وجہ سے طالبان دوبارہ اقتدار میں آنے پہ کامیاب ہوا، اور اب اس خطے میں کیونکہ امریکہ کا تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے دہشت گردی کے ان سلسلوں سے یا ان واقعات سے پاکستان کو خود نبٹنا ہوگا۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری طرف جو خیبر پختونخوا میں کے جو حالات ہیں، وہاں پر ناکافی جو انسداد دہشت گردی کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہی بڑا کمزور ہے، ناکافی بجٹ ہے، سی ٹی ڈی جو ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ کم تربیت یافتہ فورس ہے، ناقص مٹیریل ہے وغیرہ، بڑے ایک جیسے نہایت یہ گھمبیر مسائل ہیں۔ جنوری کے مہینے میں سی ٹی ڈی کے دفتر پر جس طرح دھاوا بول کر ارکان کو یا سیکیورٹی فورسز کو یرغمال بنایا گیا تھا، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ مگر ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ سانحہ پشاور کے سوگ میں نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس میں کورم ہی پورا نہیں تھا، صرف 26 ارکان اسمبلی اس اجلاس میں حاضر تھے۔ یہ ہے ہماری قومی بے حسی، اور وہ پی ٹی آئی جس کی خیبر پختونخوا میں 9.5 سال حکومت رہی، اور یہی پولیس فورسز ان کی حفاظت کرتی رہی، ان کو پروٹوکول دیکھتی رہی، ان کے جلسوں میں ان کی حفاظت کرتی رہی، ان کے کسی لیڈر کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پولیس لائن جا کے تعزیت کرتے یا ان پولیس اہلکاروں کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے، بلکہ اس وقت وہ لاہور میں بیٹھے عمران خان کی صحت کا جشن مناتے رہے اور اپوزیشن کی ٹانگیں کھینچنے کی پلاننگ کرتے رہے۔ مریم نواز بھاولپور میں اپنی سیاسی تقریریں کرتی نظر آئیں، ان کے جو قومی ترانے وہاں پر چلتے رہے، ان کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ان 100 معصوم شہریوں کے اندوناک موت سے افسردہ ہیں۔ یہ ہے ہمارا قومی رویہ۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ خون پشتون کو دینا پڑے گا۔ جتنے زیادہ حصار بنیں گے، جتنی زیادہ چیک پوسٹ بنیں گی، تو اس کا ریئیکشن اور زیادہ حملوں کی صورت میں ہوگا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار پولیس نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل کر اپنے لیے آواز اٹھائی اور آواز بلند کی، اور اس میں جو ایک نعرہ تھا کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور یہ بات کون نہیں جانتا۔ مگر دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اتنے معصوم ہیں جن کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ بلوچستان میں بلوچ افراد کی گمشدگی میں کون لوگ ملوث ہیں یا کون سے عناصر ملوث ہیں۔ ہم نے اس جیسے نالائق اور بے حس لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دی ہوئی ہے۔ ہم دہشت گردی کے ہر واقعے کو قربانی اور شہادت کا لبادہ اڑا کر اصل میں اپنی کوتاہیوں اور نااہلیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ ابھی ایک خبر اور میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سیکیورٹی کے لیے 413 ارب روپے دیے گئے تھے، ان سے اس کا حساب لینا ازحد ضروری ہے۔ توشہ خانہ ڈیم فراڈ کے بعد پی ٹی آئی کا ایک اور یہ سنگین بدعنوانی سامنے آئی ہے جس کا حساب ہونا چاہیے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو جب سے فروغ ملا ہے اور طالبان کے آنے کے بعد اس انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہوا ہے، مگر ہماری حکومت کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں وہ اس کام کو مزید بگاڑ اس میں پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر سخت نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اب ان طالبان سے نمٹنے کے لیے صرف چھوٹے چھوٹے یہ آپریشن کافی نہیں ہیں، ان کو پوری قوت کے ساتھ اگر یہ ہماری فوج ان کو نہیں کچلے گی تو پاکستان ایک قبرستان بن جائے گا۔ پاکستان کا حال وہی ہوگا جو ابھی افغانستان کا ہے۔ سوچیے۔